نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن والخامسة ان تبغض العلم واهله او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور میری اسلامی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، 4 قسم کے بن کر رہیو، 5ویں قسم میں سے مت بنیو، اس لیے کہ 5ویں قسم میں سے بنو گے ہلاک، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ وہ 4 قسمیں مجھے بیان کرنی ہیں کہ جن 4 قسموں میں سے بن کر رہیں گے تو کامیابی کے دروازے اور فتوحات کھلیں گے، لیکن اگر 5ویں قسم میں شامل ہوئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے اور بے چینی کی زندگی حاصل کرنے والے بنو گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو عالما، یا تو عالم بن کر جیو، یعنی قرآن کو سمجھانے والے، مسائل کو بتانے والے، امت مسلمہ کے لیے ایک ایک مسئلے کا حل پیش کرنے والے بنیو۔ لیکن اگر عالم نہیں بن پائے، مدرسے کی 4 دیواری کے اندر رہ کر آپ کو موقع نہیں ملا کہ آپ علوم نبویہ حاصل کرتے، قرآن کریم کی تفاسیر کو حاصل کرتے، اس کو سیکھتے اور امت مسلمہ کی مسائل، احادیث، تفاسیر کے اعتبار سے ان کی پیاس بجھاتے، آپ کو یہ موقع نہیں ملا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پہلو بتلایا۔ چلو عالم نہ بن پائے، کم سے کم دوسرے پہلو میں شامل ہو جانا۔ وہ دوسرا پہلو کیا؟ او متعلما، یا علم سیکھنے والے بن کر رہیو، دنیا میں علم سیکھنے والے بن کر کے زندگی گزارنے والے بنیو، تو بھی کامیابی کے دروازے تمہارے یہاں تمہاری زندگی میں دستک دیں گے اور کامیاب ترین زندگی گزارنے والے بنو گے۔ اور اس کے لیے آسان نسخہ میں بتلاؤں، ہر عام اور خاص طالب علم بن کر زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ روزانہ ہم جہاں اور جس ترتیب سے نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب سے ملیے، ان ائمہ کی خدمت کیجئے، ان کی منت سماجت کیجئے، ان کا عزت و احترام اپنے سر آنکھوں پر رکھ کر کے ان سے وقت مانگیے، اور پھر روزانہ اگر آپ ایک ایک حرف سیکھیں گے، یاد رکھیے 30 دن میں 30 کلمے بنتے ہیں اور 30 کلموں کی بڑی بڑی صورتیں حل ہوتی ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ آپ ایک دن لیں تبت یدا، ایک دن کا سبق ہوا، دوسرے دن کا سبق آپ لیں ابی لہب، اس طرح آپ روزانہ ایک ایک کلمہ لے کر کے امام صاحب سے جائیں گے، 30 سیکنڈ کا سبق اور 24 گھنٹہ اس پر ریپیٹ کریں گے، اس کو رٹیں گے، آپ کو قرآن کریم کے پڑھنے کا اور ذکر کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور 1 مہینے میں بڑی بڑی صورتوں کو بآسانی آپ حل کر لیں گے، اور اس طرح اپنا نام آپ علوم نبویہ کو سیکھنے والوں میں اپنے آپے کو شمار کرا سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا پہلو بتلایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا تو عالم بن کر جیو، اگر عالم بننے کا موقع نہیں ملا تو کم سے کم یہ کرنے والے بنیو کہ علم سیکھنے والے بن کر گزارنا، زندگی گزارنا، اور زندگی طالب علم بن کر گزارنے والے بنیو۔ لیکن اگر اتنا بھی وقت آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ علوم نبویہ سیکھ سکیں، آپ علوم نبویہ حاصل کر سکیں، تو ایک تیسرا پہلو بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او مستمعا، یا ان کی باتوں کو سننے والے بن کر جینے والے بنیو،
کہ ان کے پاس بیٹھ کر، ان کی صحبت میں بیٹھ کر، علماء کے پاس بیٹھ کر، ائمہ کے پاس بیٹھ کر، حفاظ کرام کے پاس بیٹھ کر، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر ان کی باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے والے بنیو تو بھی تم کامیاب ترین زندگی گزارنے والے بن جاؤ گے۔ یہ تیسرا درجہ بتلایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ ہم سب کو علماء کرام کی صحبت نصیب فرمائے، ائمہ اعظام کی قدر ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں اللہ پیدا فرمائے، اور ان کی صحبتیں، ان کی بیٹھکیں ہم سب کو مقدر فرمائیں۔ یہ تیسرا پہلو بتلایا۔ لیکن اگر نہ تو آپ عالم بن پائے، عالم بننے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ملا، نہ آپ علم سیکھنے والے بن پائے، اتنا ٹائم بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اور نہ ان کی بیٹھکوں میں ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتوں کو سننے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، تو ایک چوتھا راستہ، چوتھا طریقہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او محبن، کم سے کم یہ چوتھا راستہ تو اختیار ضرور کریو کہ ان سے محبت کرنے والے بن کر زندگی جینے والے بنیو۔ علماء کی محبت اپنے سینے میں بسا کے رکھیو، تم کہیں بھی رہو، کسی بھی حالت میں رہو، لیکن علماء کی محبت سے خالی مت رہیو۔ خدا کی قسم، علماء کی محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کے وارثین ہیں، ان کی محبت جس سینے میں رہی، جس دل میں رہی، انشاءاللہ جب علماء کرام کے لیے، اللہ والوں کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے یہ موقع ملے گا شفاعت کا، سفارش کرنے کا، اس فہرست میں شاید محبت کرنے والوں کا نام بھی آ جائے، اور ہم بھی اس طرح علماء کرام کی سفارش کے تحت آ کر کے اللہ رب العزت کے یہاں کوئی نہ کوئی مقام پانے والے بن جائیں۔ یہ علماء کرام سے محبت کر کر ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کم سے کم اس چوتھے والے درجے میں تو ضرور اپنے آپے کو ہر ایک شامل کرائے کہ کم سے کم عالم نہ بن پائے کوئی بات نہیں، طالب علم نہ بن پائے کوئی بات نہیں، ان کی بیٹھکوں میں بیٹھ کر ان کی باتوں کو سننے کا موقع نہیں مل پایا کوئی بات نہیں، لیکن محبت تو کہیں بھی رہے، ہم عالم سے، حافظ سے، امام صاحب سے محبت کرنے والے بن کر بھی رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے فرمان کہ جو ان چار راستوں سے اور چار طریقوں سے زندگی گزارنے والا ہوگا وہ کامیاب۔ چوتھے طریقے میں شامل مت ہونا۔ وہ چوتھا درجہ کیا ہے؟ پانچواں درجہ کیا ہے؟ وہ پانچواں درجہ ہے کہ علم اور اہل علم سے نفرت کرنے والے مت بنیو، ورنہ ہلاک، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آج شکوہ ہے مجھے امت مسلمہ کے ہر فرد سے، اور خاص طور سے اپنی قوم سے، کہ علماء اور عوام میں بڑی بڑی دراڑیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ آج علماء کے پاس میں ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے عزیزوں نے، متعلقین نے ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا۔ آخر علوم نبویہ کی کچھ نہ کچھ جھلک ہمارے نوجوانوں میں آئے تو کہاں سے آئے؟ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ کم سے کم ہم اپنے سینوں میں علماء کرام کا احترام، ان کا مقام، ان کا ویلیو اور ان کا ٹھکانہ، یہ ساری چیزوں کا احترام ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت پیغام پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وحسنا جزا فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔